کوئی ایسی ہوا چلا یا رب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک پر نور لمحات میں مدنی چینل مختلف سلسلے پیش کر رہا ہے. ان میں سے ایک سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، یہ بھی براہ راست 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان روزانہ نشر کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، آپ کی قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، نافرمان اولاد کے سبب پہنچنے والی پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے عطا کردہ مدنی پھول، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہونا چاہیں تو کال کیجئے. نمبرز آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، مگر ان نمبرز پر اسلامی بہنیں کال نہ کریں. اگر آپ کی کال نہیں مل پا رہی تو اور بھی اس کے ذرائع ہیں ہم سے رابطے کے. وہ کیا کیا؟ آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کر سکتے ہیں، اور بذریعہ SMS آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ بالمشافہ ہماری مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اور فون پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، فون پر بات کر کے آپ اپنے مسئلے کا حل پرائیویٹ اور کانفیڈینشلی طور پر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، استخارہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا بھی ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے. وہ یہ کہ پاکستان میں جو ہمارا نمبر ہے 02134858711، اس پہ آپ رابطہ کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے رازدارانہ انداز میں آپ کے معاملات انشاءاللہ عز و جل اس کا حل آپ کو پیش کر دیا جائے گا. یہ پاکستان کا نمبر ہے، اس کے علاوہ ہند میں بھی ہے، UK میں بھی ترکیب ہے ہماری. تو اس نمبر پر آپ رابطہ کر لیں، اس پہ بھی اسلامی بہنیں کال نہ فرمائیں. بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کے ہم فون کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، اور بذریعہ SMS بھی آپ کے ہم استخارے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. پہلے 1-2 SMS ہم سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ارم شہزادی ہے، والدہ کا نام نصرت بی بی ہے. میں بہت بیمار رہتی ہوں، دل بہت گھبراتا ہے، استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں. دیکھ لیتے ہیں. نصرت جبین، مدرز نیم رضیہ بیگم، اکثر بیمار رہتی ہیں، گھر سے تعویذ اور گوشت بھی ملا ہے، تو استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے. استخارہ کر لیتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اب آئیے آپ کے فون کالز کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور سنتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کالز چلا دیجیے. میرا نام محمد رمضان ہے، میری والدہ کا نام ممتاز بی بی ہے، اور تقریباً 2 سال سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا مسئلہ ہے.
اچھا جی رمضان بھائی، بیماریاں ہی بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میں ہند کے شہر بھیونڈی سے سگے اتار ریاض اتاری عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کو سفید لیگ بہت ہے بالوں میں، ڈینڈرف جسے کہا جاتا ہے، اور وہ دور نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا کچھ حل ارشاد فرما دیں اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں۔ اچھا جی، سر میں خشکی اینڈ ڈینڈرف وغیرہ بیٹی کو کافی ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج۔ مزید کال چلائیے۔ باجی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سر میں درد ہوتا ہے اور بہت ہی طبیعت خراب رہتی ہے میری، کوئی بھی اچھا نہیں لگتا میرے کو گھر پہ، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، دماغ میں بہت درد ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ بتاؤ۔ اچھا جی، درد سر رہتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، روحانی علاج آپ کو ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کا۔ مزید کال چلائیے۔ میں میاں والی سے عرض کر رہا ہوں، حضور مجھے جمائیاں بہت آتی ہیں، جب کوئی چیز میں پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں، کوئی چیز بھی ریڈنگ کروں تو مجھے جمائیاں بہت ہوتی ہیں، مہربانی فرما کر اس کا علاج بتا دیں۔ جمائیوں کا روحانی علاج، عملی علاج اور روحانی علاج دونوں بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو۔ مزید کال چلائیے۔ والدہ کا نام بلجیت ہے، بھائی کا نام شاہد ہے۔ مسئلہ سر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، جو ہے نا یہ دماغ اس کا صحیح کام نہیں کرتا ہے، الٹی پرانی باتیں کرتا ہے۔ اچھا، بھائی کی عجیب و غریب کیفیت ہے، والدہ کا نام بلقیس اور بھائی کا نام کیا بتایا انہوں نے؟ بھائی کا نام سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی کا نام سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں، اگر ہمیں ہمارا آسان رہا تو آپ کے بھائی کا نام سمجھ کر استخارہ کر دیں گے، ورنہ بس صورت دیگر آپ کو صرف ان کا روحانی علاج عرض کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ ان کا نام محمد حسین ہے، ان کی والدہ کا نام عاقب بی بی ہے، ان کو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، ان کا استخارہ کروانا ہے۔ اچھا، ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ بھائی صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ میری وائف ہے، ان کا نام حاجرہ ہے، ان کی والدہ کا نام فریدہ ہے۔ حاجرہ نا بہت بیمار رہتی ہے، ذرا آپ استخارہ کر کے بتا دیں کیا بات ہے، مہربانی ہوگی۔ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے۔ مزید کال چلائیے۔ استخارہ کرنا ہے۔ میرا نام محمد نواز ہے، میری بیگم کا نام سائمہ ہے، تو ہم نے استخارہ کرنا ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے اور اولاد کے لیے حضرت صاحب سے دعا بھی کروائیے گی۔ میں حضرت صاحب کا مرید ہوں، محمد نواز اتاری میرا نام ہے، تو محمد نواز بنت غلام فاطمہ اور سائمہ بنت بشرا بی بی، اس نام پہ استخارہ کرنا ہے۔ اچھا جی، نواز بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں بے اولادی کے حوالے سے۔ ایک مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام حافظ افتخار علی ہے، والدہ کا نام جمیلہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار بھی ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا، گھریلو نہ چاہتی اور پریشانی سمجھ ہی نہیں آ رہی، حالانکہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی کاروبار نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی قسم کا۔ جی افتخار بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ آخری ایک مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد سلمان ہے، میں ہند سے بول رہا ہوں، اندور سے۔ میرے گھر میں پریشانی ہے، میرے گھر پہ لڑائی چل رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مجھے استخارہ کروانا ہے، میری والدہ کا نام اکیلا بھی ہے۔ جی سلمان بھائی، اللہ پاک آپ کے گھرانے کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، لڑائی جھگڑے وغیرہ دور ہو جائیں۔ جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، رمضان بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے مزید سائیں بھائی ہیں محمد حسین بھائی، ٹانگوں میں تکلیف کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ حاجرہ بنت فریدہ بہت بیمار ہیں، ان کا بھی استخارہ ہو رہا ہے۔ نواز بھائی آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا بے اولادی کی شکایت، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ افتخار علی بھائی کاروباری پریشانی ہے، ناچاکی ہے، اور سلمان بھائی آپ کے بھی معاملات ملتے جلتے ہیں، پریشانی ہے، ناچاکی ہے، تو استخارہ کر کے آپ دونوں کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کیا اور جنہوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ سب کو روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ بھیونڈی سے ایک عیسائی بھائی کی کال تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کا مسئلہ بیان کیا، جس میں ان کو سر میں ڈینڈرف، خشکی وغیرہ کی شکایت ہے، تو اس کا کیا ایسا عمل کریں جس سے خشکی سکری وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے نا۔ کرتے ہیں نا جب یہ خشکی اور سکری وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں، عموماً اس میں بالوں کے جھڑنے کی بھی شکایت تکلیف ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ سر کے بال جھڑنے کا ایک روحانی علاج امیہ سنت نے تحریر کیا ہے نا بیمار عابد میں،
صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے. اس کو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور سماعت بھی فرما لیجیے. باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر دیجیے. اس میں تیل ہونا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے؟ تو تیل سرسوں کا ہو یا ناریل کا, اس میں دم کر دیجیے. روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجیے. کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے, اور یہ خشکی اور ڈینڈرف کا آپ نے عرض کیا ہے, اس سے بھی نجات حاصل ہوگی. اچھا, اگر داڑھی کے بال جھڑتے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ مفید. اچھا, تو ایک عیسائی بھائی اور ہیں, انہوں نے فرمایا درد سر رہتا ہے, طبیعت خراب رہتی ہے, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. جی جی, تو ظاہر ہے جب بندہ تکلیف میں ہوگا, طبیعت بوجھل ہوگی, نشاط نہیں ہوگا, تو ایسا چڑچڑاپن کچھ بھی اچھا نہ لگے تو کیفیت ہونی ہے. تو درد سر کا اور ان کی مطلب طبیعت جو اپسیٹ رہتی ہے درست ہو جائے, ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. عرض کر دیتا ہوں, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں درد سر سے شفا عطا فرمائے, اور جو بھی امراض ہیں اس سے بھی شفا عطا فرمائے. سر درد کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. یا سلامو یہ 11 بار پڑھ کر دم کیجیے. 3 یا 7 یا 11 بار اسی طرح پڑھ کر دم کیجیے, یعنی کہ 11 دفعہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے, پھر دوسری دفعہ یہ عمل کیجیے, پھر تیسری دفعہ عمل کیجیے, یعنی یہ 3 دفعہ ہو گیا. اسی طرح 7 دفعہ یہ 11 بار پڑھ کر دم کیجیے. انشاءاللہ عز و جل 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے قبل ہی آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد, ان دونوں دردوں کے لیے بہت مفید ہے. ٹھیک, جماہی آتی ہے, اس کے لیے کیا کرے بندہ؟ جمائی اور سستی کے لیے جو ہے نا, امیر سنت نے گھریلو علاج جو کتاب ہے امیر سنت کی نا, بہت پیاری کتاب ہے, یہ ہر گھر میں ہو تو بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ عز و جل. اس میں کچھ امیر سنت نے سستی اور اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں, کاہلی ہو رہی ہوتی ہے, سستی ہو رہی ہوتی ہے, اس سے بچنے کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اس کا یہ ہے نا کہ جب بھی بندے کو جمائی آئے, یہ تھوڑا یہ اس میں وظیفہ نہیں ہے, اس میں تھوڑا سا ہے نا یہ اپنا ذہنی طور پہ تھوڑا سا کنسنٹریشن کرنا ہوتا ہے. اچھا, جمائی یہ کاہلی اور سستی کی علامت ہے, اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے نا. تو بندہ یہ تصور کر لے کہ انبیاء کرام کو, چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ معصوم ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جمائی کبھی نہیں آئی. سبحان. تو یہ تصور کر لے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کو کبھی جمائی نہیں آئی. تو آپ یہ ایسا عملی علاج ہے کہ آپ جیسے یہ تصور اور گمان کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی جمائی جو ہے نا وہ رخصت ہو جائے گی, جمائی نہیں آئے گی انشاءاللہ. پھر بھی اگر جمائی وغیرہ اگر کسی کو آ ہی جائے تو بعض جو ہوتے ہیں وہ مطلب اتنی بلند آواز کے ساتھ, عجیب و غریب آواز کے ساتھ قا کر کے نا وہ پوری جمائی منہ کھول کے وہ لیتے ہیں. یہ صحیح نہیں. جمائی کو جتنا کوشش ہو اس کو دبانے کی کوشش کریں. اس کو اگر نہیں پڑ جائے تو اپنے منہ پر ایسے یہ یوں کر کے یوں تھوڑی سی ترکیب بنا لیں. تو بعض اوقات جب کوئی آمنے سامنے کوئی اونچی آواز میں جمائی لیتا ہے تو بڑا بہت بے تکا انداز لگتا ہے. تو آپ جب بھی جمائی آئے تو یہ تصور کر لیا کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اس جو ہے تو فعل سے محفوظ تھے. اچھا جی, یہ ایک عیسائی بھائی نے اپنے بھائی کا کہا تو استخارہ ہے, لیکن وہ نام سمجھ میں آ نہیں سکا, صرف ان کی والدہ کا نام سمجھ میں آیا, بلقیس. اچھا, یہ بہت تنگ کر رہا ہے, اور اچھا ہی وہ ان کا نام سمجھ میں نہیں آیا. ایسا نہ ہو کہ وہ سن لے تو پھر وہ اپنے بھائی پر ہی چڑھائی کر بیٹھے کہ تم نے آن ایئر کر دیا میرا معاملہ میرا مسئلہ. بہرحال تو وہ تنگ کر رہا ہے, نافرمان ضدی ہے, تو کیا ایسا عمل کریں جس سے ضد اور نافرمانی دور ہو جائے ان کی؟ اچھا, ان کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی یہ گھر میں آرام کرتے ہیں, سوتے ہیں اپنی جگہ پر نا, تو ان کے کم و بیش 5 فٹ کی دوری سے کھڑے ہو کر سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ ہلکی آواز کے ساتھ کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو, پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو نیک بن جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی فرمانبرداری بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, چند SMS بھی تھے. ارم شہزادی, ان کا کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ دل گھبراتا ہے, بیمار ہے. ارم شہزادی بنت نصرت بی بی کا استخارہ ہوا.
تو ان کے استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ دل کی ان کو جو گھبراہٹ ہے نا، اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 45 پر موجود یہ 2 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک اوپر والی جو پہلے میں نے آیت عرض کی ہے پارہ 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 11 ہے، دوسری پارہ 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ یہ دونوں آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ بہت پیارا روحانی علاج ہے، اس کو آپ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 45 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا نصرت جبین کا جو استخارہ تھا، ان کا کیا اشارہ ہے؟ ان کے گھر میں کچھ مسائل تھے، گھر میں گوشت بھی ملا، تعویذات بھی ملے، اور اکثر یہ بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ ہوا۔ استخارے میں نصرت بنت رضیہ کے حوالے سے عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ ہے، اور گھر میں جو ہے وہ اثرات کا اشارہ ہے۔ تو اس سے نجات کے لیے آپ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 27 پر، بلکہ صفحہ نمبر 27 پر موجود اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتے ہیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار جو رات کو سوتے وقت پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہر قسم کی ناگہانی حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ اچھا جی، یہ فٹافٹ یہ SMS وغیرہ جی آپ سلام، میرے بھائی کا نام قیصر ہے، والدہ کا نصرت بی بی ہے، بھائی کا رشتہ آیا ہے۔ اچھا، تو ایک کام کیجئے، اس کے حوالے سے آپ ہمارے دعوت اسلامی کا جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے 0213485811 اس پر رابطہ کر لیجئے، کیونکہ ہمیں مزید چند سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام حمیدہ ہے، میرا بیٹا عمران ہے، عمران بن حمیدہ۔ میری اچھا جی، تھوڑا بہت مطلب والدین کی بات وغیرہ نہیں سنتے، تو استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام ابرار ہے، میری امی جان کا نام ممتاز ہے، مجھے جاب نہیں مل رہی، میں نے بہت جگہ اپلائی کیا ہے پر کچھ نہیں بنا، اور میری طبیعت بھی کچھ خراب رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا ہے، مہربانی فرما کر استخارہ کریں۔ بالکل استخارہ کریں گے کہ جاب اور صحت دونوں مل جائے انشاءاللہ۔ اچھا، سلام، میرا نام عمران ہے، امی کا نام نسین اختر ہے، میں نے استخارہ کروانا ہے، میری شادی نہیں ہو رہی۔ دیکھ لیتے ہیں عمران بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری آپی کا نام اقرا ہے، امی کا نام کوثر ہے، ان کا جو بھی رشتہ آتا ہے منع ہو جاتا ہے، یا کوئی جواب نہیں آتا، یا کوئی رکاوٹ یا بندش ہو تو استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بتا دیں، جزاک اللہ، آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام کرن ہے، اچھا، میرے والد کا نام مجید احمد ہے اور والدہ کا نام فلک ناز ہے، کرن بنت فلک ناز۔ میں اپنی شادی اور اپنے والد کے کاروبار کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ والد صاحب کے کاروبار پہلے ٹھیک تھا، مگر 4-5 سال سے بالکل ختم ہو گیا ہے، پلیز استخارہ کر کے روحانی علاج بتا دیں۔ جی، دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نام منزہ ہے، امی کا نام ناہید ہے، کمر اور جسم میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے، اور بی پی اکثر لو رہتا ہے، استخارہ کر کے روحانی علاج بتا دیں، بتائے ہیں۔ نام آیت فاطمہ ہے، والدہ کا نام مزمل سلطان ہے، اب میں اپنے کسی مقصد میں پوری نہیں ہوتی، پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیں، بتائے تھے۔ نام عالیہ بی بی، والدہ کا نام آصفہ بی بی، 2 سال سے گھٹنوں کا درد ہے، برائے کرم استخارہ کر کے روحانی علاج بتا دیں۔ نام ام حبیبہ، والدہ کا نام سمینہ ہے، میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے، آپ کچھ روحانی علاج بتا دیں، ابھی بتا دیں روحانی علاج انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام وقاص محمود، میں وقاص محمود بات کر رہا ہوں، بیٹی کا استخارہ کروانا ہے، اس کا نام منال فاطمہ اور والدہ کا نام زینب، 10 ماہ کی ہے، بہت بیمار رہتی ہے، نام کا مسئلہ ہے یا کوئی اور، پلیز بتائیں، دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نام ریحانہ کوثر، امی کا نام تاج بی بی، آپ سے استخارہ کروانا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، 10 سال ہو گئے شادی کو، ان سب کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہمارے کالرز کی طرف جنہوں نے ہمیں کالز ریکارڈ کروائیں۔
رمضان بھائی، ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہے، بیمار بھی رہتے ہیں، کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کے لیے؟ استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد. جی جی. تو اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. اچھا جی. محمد حسین بھائی، ان کی ٹانگوں میں تکلیف ہے، کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ کب استخارہ کیا گیا؟ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا مغنیو، یہ اپنے ہاتھوں پر دم کریں، ایک مرتبہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھیں اور ہاتھوں پہ دم کر کے جس جگہ درد ہے وہاں پر ہاتھوں کو ملیں، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. حاجرہ بنت فریدہ بہت بیمار رہتی ہیں، کیا استخارے میں ان اشارہ کا ہے؟ بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان پر کوئی عمل بندش وغیرہ یا جادو اثرات نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے، یا کبیرو. یا کبیرو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل صحت حاصل ہوگی. محمد نواز بن غلام فاطمہ اور سائمہ بنت بشرا، جی جی، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، بے اولاد ہیں، کیا استخارے میں اشارہ؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان پر بھی کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں. ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، افتخار علی بن جمیلہ اور سلمان بن عقیلہ، گھر میں پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، ناچاکی، جھگڑے وغیرہ، ان دونوں کے کیا اشارے آئے استخارے میں؟ استخارہ کیے گئے. استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، کوئی عمل بندش یا جادو اثرات نہیں ہیں. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 140 پر آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال پیکر و حسن جمال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، سبحان اللہ. ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ. تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں، تنگی، رزق کی کمی، اس سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی. ماشاءاللہ. ہمارے وہ ناظرین جن کے SMS کے ذریعے استخارے ہونے تھے وہ انتظار فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل چند ہم فون کالز اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. جی کالز چلا دیجیے. میرا نام حمزہ ہے، یاد والدہ کا نام رشیدہ بیگم. مجھے چیسٹ پین ہے، چیسٹ پین کے بلغم، کھانسی وغیرہ بہت زیادہ. سارے میں یہی کرنا ہے کہ مجھے یہ اس کا روحانی علاج بتا دینا. اچھا جی رمضان بھائی، چیسٹ پین، بلغم، کھانسی، ابھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. جی میرے انکل اور منیر احمد، والدہ کرم بی بی، دل میں دماغ میں سوٹ رہتی ہے، جب رات کا ٹائم ہوتا ہے جس طرح کوئی چیز کھا رہی ہے، بہت پریشان ہے، مہربانی کر کے استخارہ کریں. اچھا جی، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. منیر احمد بن کرم بی بی، دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. سوال عرض یہ ہے کہ میری بیٹی کی عمر 9 ماہ ہے، اس کا نام سیدہ اربا عطاریہ ہے. اس کا دایاں پاؤں جو ہے آگے سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، تو اس کے لیے دعا بھی فرما دیں اور کوئی روحانی علاج بھی تجویز فرما دیں. اللہ پاک آپ کی شہزادی کو شفا کاملہ عاجلہ، صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کی شفا یابی کی نیت سے آپ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر بھی کیجئے، وہاں جا کر اپنی بیٹی کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میری والدہ کا نام ارشاد بیتی ہے، میرا نام سہیل ہے. کام میں میرا دل نہیں لگتا، استخارہ کروانا تھا. میں نے نا
جی سہیل بھائی، کام میں دل نہیں لگتا، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ میرے بھائی کا نام ہاشم ہے، اس کا تارا کر دے، اس کی عمر 4 سال ہے، مما کا نام ہے تارا۔ ہاشم بن تارا، عمر 4 سال ہے، مسئلہ نہیں بتایا مسئلہ نہیں بتایا کہ کیا مطلب پرابلم کیا ہے بچے کے ساتھ۔ چلیں دوبارہ کال کر کے آپ بتا دیجئے، اگر کال لگ گئی تو نصیب آپ کے۔ مزید کال چلائیے۔ جی ریاض احمد، میری والدہ کا نام ہے راجہ بی بی۔ ایک تو کاروبار ٹھیک نہیں ہے سر، تو دوسرا جناب یہ اب اولاد نہیں ہے، 6-7 سال ہو گئے شادی ہوئی ہیں۔ جی ریاض احمد بھائی، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد بھی فرمائے آمین۔ اور کاروباری پریشانی بھی دور کرے۔ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ جی حضرت، مجھے ایک استخارہ کرانا تھا۔ جی میں ہندوستان سے گجرات کے کچھ علاقے سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، پچھلے 5-6 سال سے علم دین کی تعلیم حاصل عالم کورس کر رہا ہوں، لیکن ابھی 5-6 مہینے ہوئے ہیں مجھے بیماریاں نہیں چھوڑتی ہے اور قبضیات وغیرہ رہتی ہے۔ تو پلیز مجھے ایک تو استخارہ کے اندر یہ دکھلا دیجئے کہ کیا مجھے نظر بندی ہے یا کوئی اور کچھ پرابلم ہے، اور دوسرا قبضیات کے متعلق اگر کوئی وظیفہ ہو تو مجھے پلیز بتائیں۔ اچھا جی، نام بتایا انہوں نے؟ نہیں، نام تو نہیں بتایا انہوں نے۔ نام اور والدہ کا نام نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کرتے ہیں قبضیات کا اور بیماری کا انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ ایک استخارہ کروانا تھا رخسانہ، ان کی والدہ کا نام ہے جنت بی بی، یہ کافی عرصے سے بیمار ہیں۔ ایک تو ان کا استخارہ کروانا تھا، ایک اور ہے شمائلہ، ان کی والدہ کا نام رخسانہ ہے، یہ بھی بیمار رہتی ہیں نا، اور ان کے گھر کا بھی کروانا ہے۔ ان کے گھر میں کچھ جنات وغیرہ کے معاملات محسوس ہوتے ہیں، کوئی چلتے ہوئے اٹھا دیتا ہے، ہلا دیتا ہے، تو اس بارے میں بھی استخارہ کروانا تھا۔ گھر کا استخارہ کروانے کے لیے گھر کا ایڈریس بھی چاہیے ہوتا ہے، تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کے جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے 0213485871، اس پر آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ باقی ان دونوں سائیں بہنوں کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک کال مزید چلائیے۔ میرا نام محمد تجل خان، والدہ کا نام سروری بی بی۔ میں نے دودھ کا کام کیا، مجھے نقصان ہوتا ہے، میں یہ کام چھوڑ کے اور کام کروں کہ یہی کرتا رہوں؟ اچھا، دودھ کا کام کر رہے ہیں، اس کام کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے نہیں بتایا۔ بہرحال یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کاروبار کو وائنڈ اپ کرنا، اس کو چھوڑ کر کوئی اور کام کروں، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا اس کام کو وائنڈ اپ کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ آخری کال ایک مزید چلا دیجیے۔ محمد سلیم بن عزیز مائی، استخارہ کروانا ہے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ۔ کیا نام بتائیں؟ نام سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر استخارہ کروانا ہے تو پلیز اپنا نام اور والدہ کا نام یہ واضح انداز میں آپ ہمیں بتائیں، تاکہ ہمیں نام جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک استخارہ کیسے ہوگا۔ اور ایک عرض اور ہے، ہمارے وہ سائیں بھائی جو کالز کرتے ہیں، یہ اپنا مسئلہ پہلے کسی کاغذ پر لکھ لیا کریں کہ بولنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے پہلے سلام، اپنا نام، والدہ کا نام، پھر مسئلہ، بھلے آپ لکھا ہوا پڑھ کے سنا دیں، کوئی ایسا وہ نہیں کہ آپ فی البدی ہی آپ سنائیں ہمیں ہمارا مسئلہ، آپ لکھا ہوا ہمیں مسئلہ پڑھ کر سنا دیجئے، اور اس کا یہ ہوگا فائدہ کہ آپ کا لکھا ہوا جو مسئلہ ہوگا اس میں اغلاط کم سے کم ہوں گی، اور جو ہے تو ہمیں آپ کی بات اچھا جی، NCR والوں کو سمجھ میں آ گیا۔ سلیم بن عزیز مائی، اچھا سلیم، دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو SMS کرتے ہیں اس کی بھی خدمت میں عرض ہے کہ آپ SMS کمپوز ٹائپ کر لینے کے بعد آپ ایک نظر دیکھ بھی لیا کریں، اور اس میں جو اغلاط وغیرہ ہوں وہ آپ دور کر دیا کریں۔ جن عیسائی بہنوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے SMS کے ذریعے استخارے کروائے، ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ جی انشاءاللہ عرض کر دیتے ہیں۔ SMS کے ذریعے جو استخارے ہوئے ان میں عمران بن حمیدہ کا استخارہ ہوا، یہ والدین کو تنگ کرنے والا ایک معاملہ ہے گا، پریشان کرتے ہیں، نافرمان ہیں، اس کے لیے استخارہ ہوا۔ استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، نافرمانی کے حوالے سے یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 253 پر موجود اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا شہیدو 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر
اور آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی ابرار بن ممتاز کا استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، جاب کا ان کا مسئلہ تھا اور کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مسئلہ پریشانی رہتی ہے، اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس تسبیح کا آپ کثرت کے ساتھ ورد رکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ استغفار کے بارے میں ایک روایت بھی ہے، اس کو بھی سماعت فرما لیجئے۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب مدنی منسوخ صفحہ نمبر 140 پر موجود ہے۔ روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ایک استخارہ اقرا بنت کوثر کا ہوا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، شادی کے حوالے سے استخارہ تھا، رشتہ نہیں ہو پاتا، رشتہ میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، رشتے منع ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک استخارہ کرن بنت فلک ناز کا ہوا، ان کی بھی شادی کا مسئلہ تھا، استخارے میں عملیات و اثرات کا ان کا بھی اشارہ نہیں ہے، اور اسی طرح ایک استخارہ عمران بن نسیم کا تھا، یہ بھی شادی کے حوالے استخارہ تھا، ان تینوں استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں۔ عمران بن نسیم، اقرا بنت کوثر اور کرن بن فلک ناز، ان تینوں کے استخارے کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 24 پر موجود یہ روحانی علاج آپ کر سکتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم 143 بار 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی شادی جلد شادی ہو جائے گی اور اس کا گھر بھی اچھا چلے گا۔ اسی طرح آیت فاطمہ کا استخارہ ہوا، آیت فاطمہ کا استخارہ نہیں، انہوں نے اپنے مقصد میں کامیابی کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا تھا، ان کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اس کا ورد آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل مقصد میں کامیابی ہوگی۔ منزہ بنت ناہید، جوڑوں میں درد اور بلڈ پریشر کے حوالے سے استخارہ ہوا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جوڑوں کے درد کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو اور بے وضو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو کا ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اور بلڈ پریشر کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ عصر کی نماز کے بعد سورۃ الفلق اور أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا علی الحبیب جی. منزہ بنت عہید کا استخارہ ہوا. استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے. جوڑوں میں درد کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو یا غنیو کا ورد کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور بلڈ پریشر اکثر جو ہے وہ ویک رہتا ہے, کمزور رہتا ہے, اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. عصر کی نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیجئے. پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر کے مرض سے شفا حاصل ہوگی. وقاص بھائی نے اپنی بیٹی کے حوالے سے معلوم کیا منال فاطمہ, اس نام کے حوالے سے تو بہتری کا اشارہ آئے گا. جب بیمار رہتی ہیں, بیماری کے لیے آپ کو چاہیے کہ صبح و شام یا سلام و 33 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم بھی کر دیجئے اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ایک روحانی علاج استخارہ ریحانہ بنت کوثر کا, ان کے استخارے میں ریحانہ کوثر کا روحانی استخارہ ہوا. استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا نا, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. اچھا, یہ ان کے جواب ام حبیبہ اور عالیہ بی بی. ام حبیب یا مرشد جی عالیہ بنت آصفہ بی بی. جی گھٹنوں میں درد کی شکایتیں. جی عالیہ بنت آسمہ کا استخارہ ہوا. گھٹنوں میں جو درد تھا اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. استخارے میں آپ کی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا نا, تو گھٹنوں میں جس جگہ درد ہے نا, تو آپ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا مغنی. یہ صرف ایک مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس جگہ پر آپ ہاتھ پھیل لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. ان کا درد سر کا وظیفہ ام حبیبہ بنت سمینہ کا. جی ام حبیبہ جی. ان کے درد سر کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب مدنی پنصورہ میں موجود یہ روحانی علاج یا مجیبو یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ اور اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا. اچھا, یہ میسیجز مزید ہیں, اگر وقت میں گنجائش ہوئی وسعت ہوئی تو ہم جواب دے دیں گے, ورنہ انشاءاللہ کل پہ رکھ لیں گے اسے. اچھا, سلام, زبان کا مسئلہ ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں.
दुआ मदीना से नवाज दें। अल्लाह पाक आपको मदीना दिखाए, आपके सदक़े में हमें भी मदीने की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। मुश्ताक अहमद, वालदा का नाम सुगरा बेगम, कारोबारी टेंशन है, बराए कर मेहरबानी इस्तिखारा फरमाए। देख लेते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आप टेंशन ना लें। अच्छा, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरी औलाद नहीं है, बहुत इलाज करवाएं लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, प्लीज़ मेरा इस्तिखारा कर दें। नाम साजिदा, अम्मी का नाम नौरीन है। अच्छा जी, इनके शौहर का नाम अजहर और वालदा का नाम परवीन है। देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन अनीसा वालदा अमतुल हसीन की दिमागी कैफियत ठीक नहीं है, याददाश्त ख़त्म है, इस्तिखारा कर दें। देख लेते हैं। मेरे भाई का नाम मोहम्मद शहजाद, वालदा का नाम सुरैया बीबी है, शादी नहीं हो रही, वजीफ़ा और इस्तिखारा बताएं। देख लेते हैं। अच्छा भाई, मेरा नाम फरहान है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं काम करता हूँ पूरा नहीं होता और मेरे बच्चे भी बहुत बीमार रहते हैं, इस्तिखारा कर दें, क्या मसला है। देख लेते हैं। मेरे भाई की काफ़ी तबीयत ख़राब रहने लगी है, काफ़ी अरसे से खांसी नहीं जाती और उनकी कहीं शादी भी नहीं हो पा रही, इस्तिखारा कर दें। नाम आबिद हुसैन, वालदा का नाम अनीसा। अच्छा जी, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शहीर, मेरे ख्वाब में अक्सर जादू वगैरह का इशारा आता रहता है। अच्छा जी, देख लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम खदीजा है, वालदा का नाम अल्लाह वसाई है, इस्तिखारा करके बता दें, बहुत बीमार रहती हूँ। देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम साइमा फरहीन बिनते इनायत बेगम, तबीयत ख़राब रहती है, कुछ परेशानियाँ भी रहती हैं, प्लीज़ इस्तिखारा करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई का नाम मंसूर और वालदा का नाम सफ़िया, मेरे भाई अक्सर बीमार रहते हैं, इस्तिखारा करके बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम अहसन अली, वालदा का नाम रज़िया बीबी, मुझे इस्तिखारा करवाना है, अपनी जॉब के लिए जॉब नहीं मिल रही। देख लेंगे अहसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन का नाम समरीना है, अम्मी का नाम शाहीन है, रिश्ते के बारे में इस्तिखारा करवाना है। मेरे शौहर का नाम रफ़हान, माँ का नाम शमीम अख्तर है, इनका काम नहीं चलता, प्लीज़ बता दें क्या वजह है। देख लेंगे। मेरा नाम अमान, वालदा का नाम सफ़ीना बीबी, मेरे पास नौकरी नहीं है, इस्तिखारा करें। देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम सईदा कंवल, वालदा का नाम सुरैया, शादी में रुकावट है और बहुत लोग हैं जो रोकने की कोशिश करते हैं, बराए मेहरबानी इस्तिखारा करते हैं। अगर वक्त ने इजाज़त दी और गुंजाइश हुई तो इस्तिखारा करके आपको रूहानी इलाज अर्ज़ करेंगे। अभी हमारे पास फ़ोन कॉल्स के जवाबात भी बाकी हैं। रमज़ान बिन रशीदा, चेस्ट पेन, बलगम, खांसी, इस्तिखारा हुआ, क्या इशारा आया? इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है। इनके लिए एक बड़ा प्यारा और आसान अमल है। इन्होंने कहा चेस्ट में पेन रहता है, बलगम वगैरह है, तो या मुमिनु जी, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें, 115 बार या मुमिनु पढ़कर अपने ऊपर दम करें सीने पर और पानी पर दम करके पिएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमराज से शिफा हासिल हो। मुनीर अहमद भाई, दिमाग और दिल और दिमाग में शायद सूर रहती है, दर्द रहता है, दर्द क्या रहता है। इस्तिखारा है इनका भी इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में इन पर भी कोई जादू असरात के मामलात नहीं हैं, बीमारी का इशारा आ रहा है। इन्हें चाहिए कि इन्होंने कहा दिल में दर्द रहता है तो नमाज पंजगाना की पाबंदी करें और नमाज फ़र्ज सलाम फेरने के बाद अपना सीधा हाथ दिल पर रख के या अल्लाहु क़व्विनी व क़ल्बी, ये कम से कम 7 बार पढ़कर ये सीने पर अपने दिल पर दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिल का दर्द हो या जो भी दिल के अमराज हैं, इनसे निजात हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सैयदा सबा अत्तारिया, इनका दायां पाँव ख़राब है तो उसका रूहानी इलाज इनके वालिद साहब ने मांगा है, वो क्या अमल करें जिससे इनकी ये कैफियत दुरुस्त हो जाए? मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनाज किताब मदनी पंसूरा फैज़ान बिस्मिल्लाह में सफ़ा नंबर 9 पर आपने बड़ा प्यारा एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। जिस दर्द या मर्ज़ पर 3 रोज़ तक 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुजूर दिल से पढ़कर दम किया जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो दर्द और वो मर्ज़ उससे इंशाअल्लाह आराम हो जाएगा। सुहेल बिन इरशाद बीबी, काम में दिल नहीं लग रहा, क्या इशारा है इस्तिखारे में? इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में इन पर कोई अमल बंदिश के मामलात नहीं हैं, वक्ती तौर से आजमाइशी मामलात हैं। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप, इसके सफ़ा नंबर 29 पर आपने अगर काम धंधे में दिल ना लगता हो तो इसके लिए एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। या अल्लाहु 101 बार कागज़ पर लिख कर तावीज़ बनाकर बाजू पे बांध लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ریاض احمد بن راجہ بیوی، کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ کاروبار اور اولاد دونوں حوالے کبھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا کاروبار ٹھیک نہیں رہتا، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل کاروباری جو بھی پریشانی ہے، مالی جو بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اولاد بھی نہیں ہے ان کے یہاں؟ اولاد کے لیے ان کے لیے بڑا پیارا ایک آسان عمل ہے، یا اولو 41 بار روزانہ، یعنی 40 دن تک پڑھنا ہے یہ روزانہ 41 بار یا اولو پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک عیسائی بھائی ہیں ہمارے ہند گجرات کچھ سے، ان کو پیٹ کے امراض رہتے ہیں، قبض رہتی ہے، کیا ایسا عمل کریں جس سے ان کی یہ تکلیفیں دور ہو جائیں؟ جس شخص کو بد ہضمی ہو تو وہ ان 2 آیتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پیٹ پر پھیرے اور کھانے وغیرہ پر دم کر کے کھانا کھا لیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل بد ہضمی جو ہے اس سے نجات حاصل ہوگی۔ آیت یہ ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِیًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پارہ 29 آیت نمبر 43 اور 44 سورہ مرسلات۔ اچھا جی، رخسانہ بنت جنت بی بی، شمائلہ بنت رخسانہ، کافی عرصے سے دونوں بہنیں بیمار ہیں، کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل پیش کر رہا ہوں، یا حیو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یا حیو 1000 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے رکھیں، وہی پانی پیئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور انہوں نے کہا گھر میں جنات وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقہ اس کے لیے عرض کر دیے، پہلے ہے بھی یا نہیں اس کا استخارے کے ذریعے چیک کروا لیں گے۔ اچھا تجمل بھائی، یہ دودھ کا کام چھوڑ دیں یا جاری رکھیں؟ استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے ان کے لیے، یعنی بھی کرتے رہیں کام فی الحال؟ منع ہے، اچھا، یعنی نہ کریں اس کو، نہ کریں کیونکہ بولنے نقصان ہو رہا ہے اس میں، تو سلیم بن عزیز مائی، گھر میں پریشانی کا سلسلہ ہے، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، اگر گھر میں بیماریاں ہوں، غربت ہو، ناداری ہو، تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگدستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل 1 سے 2 بجے کے درمیان دوبارہ ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، اور جن SMS کے استخارے کھونے تھے اس کے جوابات ہم عرض کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔